تو میں نے یہ بات ذکر کی ہے ہفتہ اقسام میں، ہفتہ اقسام کی 4 صورتیں بنتی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے، یا تو حروف اصلیہ میں حمزہ ہوگا، یا حروف اصلیہ میں حرف علت ہوگا، یا حروف اصلیہ میں ایک جنس کے 2 حرف ہوں گے، یا ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تھوڑی سی توجہ سے ہفتہ اقسام کا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ ابھی حروف اصلیہ میں حمزہ ہوگا تو اس کو محموز کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ محموز۔ کیا کہیں گے؟ محموز۔ محموز کا معنی یہ ہے حمزہ دیا ہوا، محموز کا معنی کیا ہے؟ حمزہ دیا ہوا۔ تو حروف اصلیہ میں حمزہ ہوگا تو اس کو نام کیا دیں گے؟ محموز۔ کیا نام دیں گے؟ محموز۔ کیا نام دیں گے؟ پوری کلاس تو بولتی نہیں ہے۔ محموز۔ کیا نام دیں گے؟ حروف اصلیہ میں حرف علت ہوگا تو اس کو نام دیں گے معطل۔ کیا نام دیں گے؟ معطل۔ اور معطل کا معنی ہی آپ لغت میں دیکھ لیں تو علت دیا ہوا، حرف علت دیا ہوا۔ حرف علت 3 ہے، واو الف یا، واو الف یا۔ ایک جنس کے 2 حرف ہوں گے کسی کلمہ میں، حروف اصلیہ کے اندر ایک جنس کے 2 حرف ہوں گے تو اس کو مضاعف کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ مضاعف۔ کیا کہا جائے گا؟ مضاعف۔ اور آخری بات سنیں، جن میں ان میں سے کچھ نہیں ہوگا، نہ حروف اصلیہ میں حمزہ ہو، نہ حرف علت ہو، نہ ایک جنس کے 2 حرف ہوں، تو وہ کیا ہوگا؟ صحیح۔ کیا ہوگا؟ صحیح۔ صحیح کی تعریف یہی صبح سے پڑھ رہے ہیں۔ صحیح وہ ہے جس میں نہ حمزہ ہو، نہ حرف علت ہو، نہ ایک جنس کے 2 حرف ہوں، وہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ وہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب میں بلاؤں تو سارے بچے بولا کریں، مجھے تکلیف ہوتی ہے جب سارے نہیں بولتے۔ جس میں ان تینوں میں سے کچھ نہ ہو وہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ جس میں حمزہ آ جائے وہ کیا ہے؟ جس کے حروف علت آ جائے وہ کیا ہے؟ 2 حرف ایک جنس کے آ جائیں وہ کیا ہے؟ مضاعف ہے۔ وہ کیا ہے؟ مضاعف ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہی ہے ہفتہ اقسام، ان کی آگے تھوڑی سی قسمیں ہیں۔ محموز کی 3 قسمیں بنتی ہیں، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام۔ اور آپ صرف لفظ کی طرف دیکھیں گے تو آپ کی تعریفیں کلیئر ہو جائیں گی۔ محموز الفا لفظ بتلا رہا ہے کہ جس کے فا کلمہ میں حمزہ ہو اس کو محموز الفا کہیں گے، لفظ بتلا رہا ہے۔ محموز العین، بولے تعریف کریں۔ محموز العین کسے کہیں گے؟ جس کے عین کلمہ میں حمزہ آ جائے، جس کے عین کلمہ میں حمزہ آ جائے۔ محموز اللام، جس کے لام کلمہ میں حمزہ آ جائے۔ اس کی مثال آمارہ، اس کی مثال سآلہ، اور محموز اللام کی مثال قرأ یقرأ، قرأ۔ یہ مثالیں آپ پڑھتے نہیں رہتے؟ قرآن مجید میں آمارہ آتا ہے، قرآن مجید میں سآلہ آتا ہے، قرآن مجید میں قرأ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آمارہ یعنی کہ آمارہ فعالہ کے وزن پر ہے کہ ادھر دیکھیں وزن نکالنے کا طریقہ بیٹے۔ آپ وزن نکالنا چاہتے ہیں نا کسی کلمے کا، یہ آمارہ اوپر لکھیں، یہ ایک اضافی بات کر رہا ہوں، اس کا ہفتہ اقسام سے تعلق نہیں ہے۔ آمارہ ہے، آپ اس کا ہفتہ اقسام نکالنا چاہتے ہیں تو ادھر نیچے فعالہ لکھ لیں۔ فعالہ لکھ لیا۔ فا کلمہ میں کیا آ رہا ہے؟ عین کلمہ میں کیا آ رہا ہے؟ میم۔ لام کلمہ میں کیا آ رہا ہے؟ را۔ تو فا کلمہ میں حمزہ آ جائے تو محموز الفا، محموز الفا۔ سآلہ، نیچے فعالہ لکھ لیں۔ اب حمزہ کس جگہ پہ آ رہا ہے؟ عین کلمہ میں، تو کیا بن جائے گا؟ محموز العین۔ کیا بن جائے گا؟ محموز العین۔ ابھی آگے قرأ لکھ لیں، قرأ کے نیچے فعالہ لکھیں تو حمزہ کس میں آ رہا ہے؟ لام کلمہ میں، تو محموز اللام، محموز اللام۔ دوہرا لیں پھر اس بات کو جلدی شروع سے۔ ہفتہ اقسام،
جی بیٹے اچھا ابھی اسی طرح حرف علت کا مسئلہ ہے. اگر فا کلمہ میں حرف علت آ جائے تو معطل فا, اگر عین کلمہ میں حرف علت آ جائے تو معطل عین, اگر لام کلمہ میں حرف علت آ جائے تو معطل لام. تو معطل کی کتنی قسمیں بن گئیں؟ 3. معطل فا, آگے معطل عین اور معطل لام. معطل لام. تو معطل الفا کی مثال دیں کوئی. معطل الفا کی مثال وعدہ یعید. وعدہ یعید باب آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ یا سارا یعید دونوں آتے ہیں. اچھا معطل العین کی مثال دیں. معطل العین کی میں کالا, کالا درمیان میں آنے با, کالا با خاف, ساری معطل العین کی مثالیں ہیں جس کے درمیان میں حرف علت آ جائے, جس کے حروف اصلیہ میں حرف علت عین کلمہ میں آ جائے وہ معطل العین ہے. وہ کیا ہے؟ معطل العین. معطل اللام, جس کے لام کلمہ میں حروف اصلیہ میں لام کلمہ میں حرف علت آ جائے اس کو کیا کہیں گے؟ معطل اللام. مثال اس کی کیا بنے گی؟ اس کی مثال ہزاروں ہیں. رما یرمی, راضی یا یرضا, ہاں جی دا یا دو, یہ ساری کس کی مثالیں ہیں؟ معطل اللام کی مثالیں ہیں. کس کی مثالیں ہیں؟ معطل اللام. کس کی مثالیں ہیں؟ معطل اللام. اب اس کا ایک اور نام بھی ہے معطل الفا کا. معطل الفا کو مثال کہتے ہیں, مثال. معطل العین کو اجوف کہتے ہیں اور معطل اللام کو ناقص کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ناقص. 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 ابھی یہ تھا معطل, وہ معطل جس کے فا عین یا لام کلمے میں ایک ایک حرف علت آتا ہے. کتنے حرف علت آتے ہیں؟ ایک ایک حرف علت آئے تو معطل الفا, معطل العین, معطل اللام بنے گا. اگر 2 حرف علت آ جائیں ایک نہ آئے تو پھر اس کو لفیف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لفیف. پھر کیا کہتے ہیں؟ لفیف. ایسے معطل کی 2 قسمیں بنائی جاتی ہیں. معطل بیاک کا رف یہ ہے جو آپ نے پڑھ لیا, معطل بیاک کا رف. اور معطل با 2 حرف وہ ہے جس میں 2 حرف علت آ جائیں. معطل با 2 حرف, اس کی 2 قسمیں. اس کو لفیف کہتے ہیں. قسمیں 2 ہیں, لفیف مقرون, لفیف مفروق. لفیف مفروق. بیٹا معطل کی 2 قسمیں ہیں. ایک معطل وہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں ایک حرف علت آئے گا تو وہ ہوگا معطل الفا, معطل العین اور معطل اللام. اور ایک وہ معطل ہے جس کے حروف اصلیہ میں ایک حرف علت نہیں بلکہ کتنے آئیں گے؟ 2. تو ہم کہتے ہیں الفی دکان سے لے آ, لفیف ملانے والا. تو وہ لفیف حرف 2 حرف علت کا اکٹھا ایک کلمے میں آ جانا وہ لفیف کہلاتا ہے. لفا ملانا, ملانا, لفیف کرنا, جوڑنا. 2 حرف علت. اب وہ 2 حرف علت اکٹھے آئیں تو کرن ہے مقرون. اگر وہ جدا جدا آ جائے تو مفروق ہے, فرق ہے, مفروق. اس کی مثال مقرون کی مثال, ہاں جی توا یتوی. توا میں 2 حرف علت واو اور یا اکٹھے آ گئے ہیں. عین کلمہ میں واو اور لام کلمہ میں یا آ گئے ہیں یا نہیں؟ حاجی یا زندہ ہونا. تو اس میں حاجی یا میں 2 یائیں عین اور لام کلمہ میں کٹھی آ گئی ہیں. یہ لفیف مقرون ہے, عین کلمہ اور لام کلمہ کٹھی آ گئی ہیں. اب مفروق کی مثال, ہاں جی وحی. وحی نہیں کبھی سنا؟ اوحا یوحی. تو وحی میں یہ واو اور یا فا کلمہ میں اور لام کلمہ میں آئے ہیں اکٹھے. عین اور لام میں یا فا اور عین میں نہیں آئے بلکہ درمیان میں فاصلہ ہے حروف صحیح کا. تو یہ مفروق ہے. یہ کیا ہے؟ مفروق ہے. یہ کیا ہے؟ مفروق ہے. اب یہاں تک بات لکھ, مسئلہ تھوڑا سا بتا دیے ہیں. ہاں جی آپ کہنے سے پہلے بتا رہے حروف علت 3 ہے, واو الف یا. ہاں حروف علت 3 ہے, واو الف
یا، واو الف یا. اچھا اچھا، یہ میں وہ بات تھوڑی سی جو شارٹ کٹ کی ہے نا بات، وہ ذکر کروانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں ہم کہتے ہیں مدہ یا لین ہے، اصل میں وہ ایک تجویدی مسئلہ ہے الگ، میں ذکر کر دیتا ہوں. تعبیر و تجوید میں اس کی بات ملتی ہے. تجوید کا اور نحو صرف کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. میں وہ اصول جو تجوید کے ادھر استعمال ہوتے ہیں وہ ذکر ایک بھی نہیں کیا آپ کے سامنے، اور وہ ذکر کروں تو ان کے لیے بھی الحمدللہ تجوید بھی پڑھی ہوئی ہے میں اس دفعہ تجوید کا داخلہ بھیجا ہوا ہے پیپر دینے کے لیے. حفظ نہیں کیا، تجوید پڑھنے کا شوق ہے. اور ناویوں میں یہ بڑی مثالیں ملتی ہیں. ابو عیان ناوی رحمہ اللہ ہدایت النحو کے مؤلف، انہوں نے باقاعدہ تجوید پڑھی ہے. تو ناوی تجوید بہت پڑھتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق بڑا ہے. کتنے ہی کہتے ہیں جو ہمیں نحو صرف میں نہیں ملتے، ہم تجوید سے اخذ کر کے ان کو استعمال میں لاتے ہیں. ان کی ایک مثال یہ ہے حروف علت. حروف علت واو الف یا ہے. کون سے ہیں؟ واو الف یا. ابھی یہ کبھی مدہ استعمال ہوتے ہیں، کبھی لین استعمال ہوتے ہیں. کبھی مدہ استعمال ہوتے ہیں، کبھی لین استعمال ہوتے ہیں. مدہ آج میں نے پہلے پڑھاتے ہوئے یہ مثالیں دی تھیں. یا اخت کسرہ، واو اخت ضمہ، الف اخت فتح. یا اپنے ماقبل کسرہ چاہتا ہے، واو اپنے ماقبل ضمہ چاہتا ہے، اور الف اپنے ماقبل فتح چاہتا ہے. جب صورت ایسی ہو جائے جو اس کی چاہت کے مطابق مل جائے تو یہ مدہ کہلائیں گے. یہ کیا کہلائیں گے؟ مدہ. جب ان کی چاہت پوری نہ ہو، ان کے مخالف ان کے ماقبل کی حرکت آ جائے، پھر ان کو کیا کہیں گے؟ لین. پھر ان کو کیا کہیں گے؟ لین. قرآن مجید میں مثالیں سب کی ملتی ہیں. اب یقولون میں جو واو آ رہی ہے، یقولون میں دونوں جگہ پہ واو آ رہی ہے، یہ دونوں جگہ پہ واو مدہ ہے. واو کیا ہے؟ کیونکہ واو ماقبل ضمہ چاہتی ہے تو ادھر ضمہ آیا ہے. واو ماقبل ضمہ چاہتی ہے تو ادھر کیا آیا ہے؟ ضمہ آیا ہے. کالا، اس میں الف ماقبل فتح چاہتا ہے تو فتح آیا ہے، تو یہ الف مدہ ہے. یہ الف مدہ ہے. اصل میں حروف علت واو الف یا ہے. یہ واو الف یا ہے. جب ان کے حرکت ماقبل کی حرکت ان کے موافق آئے گی تو یہ مدہ ہوں گے، جب مخالف آئے گی تو پھر کیا ہوں گے؟ لین. قرآن مجید میں آتا ہے حولین کاملین. حولین کاملین. دودھ پلاؤ تو 2 سال پورے پلاؤ. 2 سال پورے پلاؤ. ود نہیں پلانا، ود گھٹ دی خیر. حولین کاملین. اب دیکھیں یہاں جو واو یا آ رہی ہے نا، وہ ماقبل حرکت نہیں دیکھ رہی. اب حولینی میں ماقبل فتح ہے، آنا کیا چاہیے تھا؟ ضمہ. تو ادھر واو مدہ نہیں ہے، واو کیا ہے؟ لین ہے. یا ماقبل چاہتی ہے کسرہ، ادھر کیا آ گیا ہے؟ فتح. یہ یا مدہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ لین ہے. کاملینی میں یا ماقبل کسرہ چاہتی ہے، ادھر کیا آ گیا ہے؟ فتح. تو یہ یا کون سی ہے؟ لین ہے. بس یہی مسئلہ ہے. یہ الجبرا تو نہیں. ابھی آئی ہے سمجھ؟ آ گئی ہے. میں بڑی اہم چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا تھا، بڑی اہم چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا تھا. یہ مضاف اور صحیح بڑا ہی آسان مسئلہ. اس کو پڑھنے کے بعد اس کو میں ایک اور انداز سے ریپیٹ کرتا ہوں. معطل کا مسئلہ. معطل میں بچے پھنستے ہیں. محموز کا سیدھا مسئلہ ہے، جس میں حمزہ آ جائے گا اس کو محموز بتا دیں گے، اور جس میں 2 حرف ایک جنس کے مدہ آ جائے گا، ایک جنس کے 2 حرف نظر آئیں گے اس کو مضاف کہہ دیں گے. اور جس میں ان میں سے کچھ نظر نہیں آئے گا، نہ ایک جنس کے 2 حرف، نہ حرف علت، نہ حمزہ، اس کو صحیح کہہ دیں گے. باقی سارے مسئلے کے لیے یہ معطل کا مسئلہ ہے نا، تھوڑا سا سمجھنے کے لائق ہے. معطل الفا، معطل العین، معطل اللام، پھر ایک حرف علت آ رہا ہے یا 2 حرف علت آ رہے ہیں. ان کو میں نے ایک اور طریقے سے اپنی کتاب میں بھی سمجھایا ہے، طریقۃ الاجرا میں. تو یہ ایک جنس کے 2 حرف، اس کو مشکل یہ ہے کہ بچے کو یہ شبہ پڑ جاتا ہے کہ حرف علت آئے تو معطل بنتا ہے عین کلمہ میں، اور پھر عین کلمہ میں آگے 2 قسمیں بنتی ہیں جو میں نے ادھر ابھی تخفیف کی غرض سے ذکر نہیں کی. مثلا مثال ہے معطل الفا کا دوسرا نام مثال ہے، تو اس کی 2 قسمیں ہیں، واوی ہوگا یا یائی ہوگا. پھر آگے معطل العین، ایک تو یہ نام ہو گیا، اور ایک اس کا دوسرا نام ہے اجوف.
تو اجوف کی آگے دو قسمیں بنتی ہیں، اجوف واوی ہے یا یائی ہے. تو یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے، ہمیں تو بہت ایزی لگتا ہے، طلبہ کے لیے کچھ نہ کچھ مشکل بن جاتی ہے. اجوف واوی ہے یا یائی. واوی اس کو کہتے ہیں جس کے عین کلمہ میں حرف علت واو آ جائے. حرف علت کا مسئلہ ضرور سمجھنا پڑے گا، ان کو رٹا لگا نا، واو الف یا وائے. عرب جب بیمار ہوتے ہیں تو وائے وائے کرتے ہیں، تو اسی بنا پر ان کو حرف علت کہا جاتا ہے کہ علت بیماری کے وقت وہ علیل ہے، وہ بیمار ہے، تو علت بیماری کے وقت وہ وائے نکالتا ہے منہ سے. ہمارے پنجابی کا ہائے ہائے ہائے. سندھی پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، سندھی کیا کرتے ہیں جب بیمار ہوتے ہیں؟ انگلش میں بھی ہے نا، ہاں ہندی میں اور اردو میں جو بھی ہے، ہاں جب انسان کے اعضاء کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں ہاں. تو انسان صرف کہتا ہے اچھا تو وہ یہ سارے حروف علت جو ہے نا وہ بیان کرتا ہے، ویران کہتے باقی کچھ نہیں ہیں. بیان کرتا. تو عرف وہ ہم نے بھی ایسے سماعی کیا ہے، کتابوں میں لکھا پڑا ہے، کسی عربی کو دیکھا تو نہیں وہ وائے وائے کر رہا ہو. پنجابیوں کو دیکھا وہ کہتے ہیں ہائے ہائے. جب بیمار ہوتے ہیں نا، شدید بخار ہو پڑے ہوں، تو ان کے منہ سے ڈائریکٹ آواز یہ نکلتی ہے ہائے ہائے ایسے. حالانکہ صبر سے کام لیتا ہے تو وہ ذکر بھی کرتے نظر آتے ہیں کئی لوگ. علماء تو ایسے ہائے ہائے نہیں کرتے، یہ پینڈو لوگ کرتے ہیں. ہاں جی، کوئی تحمل بھی ہوتا ہے نا. مضاعف، ایک جنس کے دو حرف آ جائیں تو وہ کیا ہے؟ مضاعف ہے. وہ کیا ہے؟ مضاعف. مضاعف کی دو قسمیں ہیں، مضاعف ثلاثی اور مضاعف رباعی. مضاعف ثلاثی اور مضاعف رباعی. مضاعف ثلاثی اور مضاعف رباعی. جتنی چیزیں اس سے پہلے میں نے پڑھا دی ہیں، مجھے نہیں پتا کہ میں نے کوئی آپ کو مشکل چیز بتائی ہو. الحمدللہ کہیں. تو اب بھی میری یہی کوشش ہے، آدھا ہمارا کورس گزر چکا، آدھا باقی ہے، تو میں مشکل بات سے گریز ہی کروں گا. مشکل بات بتانے کا فائدہ ہی نہیں ہے، ان بچوں کو یاد نہ ہو تو پھر کیا فائدہ. ہاں جی، وہی بات بتلاؤں گا جو آپ یاد کر دیں. مشکل چھوڑ رہے ہیں، مشکل کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑ رہے ہیں. مضاعف کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں، ثلاثی اور رباعی. ہن بہ قسمہ یہ یاد نہیں ہوتی؟ دو قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ یہ کیسے کہتے ہیں گھنی قسمیں ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ ہے. ہاں کتنی ہے یہ گھنی؟ اس پہ بولا سوال ہے، یہ سوال ہے. نہیں یہ وہ نہیں ہے، یہ میں نے فرق دن کو بتلایا تھا. یہ جو ہفتہ اقسام میں آتا ہے نا، یہ مضاعف ہے عین کے ساتھ، جبکہ ادھر جو آتا ہے ترکیب میں وہ عین کے بغیر ہے، وہ مضاف ہے. مضاف اور اس کے بعد مضاف الیہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد یہ اکیلا ہی ہوتا ہے، یہ عین کے ساتھ ہوتا ہے. یہ مضاف اس کو جس میں دو حرف علت آ جائیں، وہ مضاف دگنا کیا ہوا، بڑھایا ہوا. اضاف مضاعف، مضاعف قرآن مجید میں آتا ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. مضاف اسناد نسبت، مضاف نسبت کو کہتے ہیں، وہ ترکیب میں ہوتی ہے. نسبت ایک کی رسول اللہ، رسول کی نسبت اللہ کی طرف کر دی، اللہ کے رسول. کتاب اللہ وہ مضاف ہے. یہ مضاف ہے بڑھایا ہوا، تو واضح بات ہے بڑھایا جاتا ہے. دیکھیں یہ مدہ، ادھر میں مثال دیتا ہوں مدہ. تو اس میں اصل میں مادہ دا تھا، مادہ دا، تو ایک کلمہ میں دو حرفوں کو بڑھایا گیا ہے کہ جائے کہ ایک ہی کلمہ ہوتا. ہاں دال ایک مرتبہ آتی ایک کلمہ میں، لیکن یہاں ایک کلمہ میں بھی دال آ گئی اور لام کلمہ میں بھی دال آ گئی. تو دال تو آپ واقف ہیں دال سے، مدرسے تو دال بڑی چلتی ہے. ہاں دال جب کھائی جاتی ہے تو ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے کہ جو کہتے ہیں دال کھاتا ہے نا، اس کی کبھی کمر درد نہیں کر سکتی. اور یہ کہتے ہیں میرا مشاہدہ ہے، میں نے دال جچا کے کھائی ہے مدرسے میں اور میری کمر میں کبھی درد نہیں ہوا. ہاں دال کے ساتھ دل لگائیں بیٹا. ثلاثی، ثلاثی مضاف کی کتنی قسمیں ہے؟ دو قسمیں، ثلاثی اور رباعی. ثلاثی اور رباعی. ثلاثی اس کی دو قسمیں ہیں. ثلاثی جو ہے اس کو کہتے ہیں جس کے عین اور لام کلمہ میں حرف علت آ جائے.
اور حرف علت نہیں، ایک جنس کے دو حرف آ جائیں، ایک جنس کے دو حرف آ جائیں. مضاف رباعی، مضاف رباعی پہ تھوڑا سا زور لگے گا، چاہے میرا یا تمہارا، لیکن دونوں کا لگا لیتے ہیں، مکس کر لیتے ہیں، آدھا آپ لگا لیں آدھا میں لگا لیتا ہوں. رباعی جو ہے، رباعی یہ کہتے ہیں جس کا فا کلمہ اور لام اول یا عین کلمہ اور لام ثانی ایک جنس کے ہوں، اس کو مضاف رباعی کہتے ہیں. اگر جس کے ذہن میں نہیں آ رہی تعریف، نہ آئے کوئی عرض نہیں، آپ لکھ لیں مضاف رباعی، لکھیں تعریف. مضاف رباعی وہ ہے ہاں جس کا فا کلمہ اور لام اول، عین کلمہ اور لام ثانی ایک جنس کے ہوں. جس کا فا کلمہ اور لام اول اور عین کلمہ، یا لکھیں اور کی جگہ پہ یا لکھیں، یا عین کلمہ اور لام ثانی ایک جنس کے ہوں، اس کو مضاف رباعی کہا جاتا ہے، اس کو مضاف رباعی کہا جاتا ہے. دوبارہ پھر مضاف رباعی وہ ہے جس کا فا کلمہ اور لام اول، لکھتا ہوں زلزلہ، زلزلہ وزن ہے فعللہ. اصل میں رباعی جو ہوتا ہے نا، اس میں دو لاموں کا آنا ضروری ہے، پھر ہی رباعی بنے گا. جبکہ ثلاثی مجرد میں ایک ہی لام ہوتا ہے فعلہ، ثلاثی مجرد میں ایک ہی لام ہوتا ہے فعلہ، اور رباعی میں کتنے لام آ جاتے ہیں؟ دو. تو فعللہ بن جاتا ہے. کیا وزن بن جاتا ہے؟ فعللہ. تو فعللہ کے وزن پر زلزلہ آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ زلزلہ. کیا آ رہا ہے؟ زلزلہ. کیا آ رہا ہے بیٹا؟ زلزلہ آ رہا ہے. تو اب زلزلہ دیکھیں، زلزلہ یہ فا کلمہ ہے اور یہ لام اول ہے، یہ لام اول ہے. تو یہ فا کلمہ اور لام اول دونوں میں زا آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے. اور عین کلمہ اور لام ثانی، تو یہاں بھی لام ہے، یہاں بھی لام ہے. مثال فٹ ہو گئی کہ جس کا فا کلمہ اور لام اول ایک جنس کے ہوں، یہاں بھی زا ہے، یہاں بھی زا ہے. اور جس کا لام عین کلمہ اور لام ثانی ایک جنس کے ہوں، وہ مضاف رباعی ہے. وہ کیا ہے؟ آپ جہاں تعریف لکھی ہے وہاں یہ لکھ لیں زلزلہ. جیسے زلزلہ، اسا لکھ لیں بیٹا. صحیح کیا ہے؟ زارابا، ناسارا، زارابا، ناسارا، یہ کیا ہے؟ صحیح ہے یا نہیں؟ یہ کیا ہے؟ صحیح ہے یا نہیں؟ صحیح ہے. کیوں صحیح ہے؟ زارابا کیوں صحیح ہے؟ اس میں حمزہ نظر آ رہا ہے؟ اچھا، حرف علت نظر آ رہا ہے؟ ایک جنس کے دو حرف نظر آ رہے ہیں. ناسارا کیوں صحیح ہے؟ تطبیق نے جلدی خود بول کر. حمزہ بھی نہیں ہے. شاباش شاباش. یہ ہو گیا اب تک سامع. ابھی یہ جو معطل کا مسئلہ ہے نا، یہ میں ایک اور طریقے سے تھوڑی سی مثال دے کر سمجھاتا ہوں. یہ لکھ لیا سارا؟ جیسے بچے ماشاءاللہ بہت محنت شروع کر دی ہے الحمدللہ، بہت لکھ بھی لیتے ہیں جلدی، ذوق بھی پیدا ہو چکا ہے، اور دنیا کو جگانے کا اور نحو صرف کا انقلاب پیدا کرنے کا ایک عزم بھی پیدا ہو چکا ہے. کرنا ہے اس چیز کو عام یا نہیں؟ انشاءاللہ. میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ محنت کرتے ہیں اور ساتھ دیتے ہیں نا اساتذہ کرام کا، تو یہ جامعہ بدیع العلوم سندھ میں ایسا مدرسہ آنے والے وقت میں شمار ہو سکتا ہے کہ جس نے نحو پڑھنی ہے وہ بدیع العلوم سندھ میں جائے، ایسا مشہور ہو سکتا ہے. اور یہ بڑی بات نہیں ہے، یہ وقت قریب ہے. کوئی بھی چیز ترقی میں جاتی ہے نا، اس کو وقت لگتا ہے، دن لگتے ہیں، ایک ہی دن اوپر نہیں چلی جاتی. وقت لگتا ہے، شہرت ہوتی ہے، پھر اس کا ایک نام بنتا ہے. تو وہ نام بنانے کے لیے اگر آپ عزم کر لیتے ہیں، اساتذہ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تو آپ انشاءاللہ مدرسے کو یہاں تک لے جا سکتے ہیں. بلڈنگیں نہیں چاہیے نام کے لیے، کوئی زیادہ اخراجات نہیں چاہیے. آپ درخت کے نیچے کلاس لگائی ہوئی ہے، ایک استاد نے، شیخ انور صاحب نے، ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، لیکن معیار یہ دے رہے ہیں، وہاں سے بچہ تیار ہو کر کہیں جاتا ہے تو وہ اپنی پہچان آپ رکھتا ہے، اپنا اشتہار خود بخود ہے، اشتہار نہیں بناتا، تو وہ خود بخود اشتہار بن چکا ہے.
تو لوگ اس کو چیک کریں گے، جی کہاں سے پڑھا ہوا ہے؟ یہ جامعہ بدیع العلوم سے پڑھا ہوا ہے، ہاں جی مٹھی میں ہے، وہاں سے پڑھا ہوا ہے، بس وہی اس کی پہچان ہے۔ پھر وہاں سے مدرسے کا تعارف شروع ہو چکا، وہاں سے مدرسے کا تعارف شروع ہو چکا، پھر ایک نام نکلتا ہے۔ تو آپ اپنی پہچان بنیں، اپنے والدین کی پہچان بنیں، اپنے ادارے کی پہچان بنیں اور اس کی اچھی شہرت کا باعث بنیں۔ جب میں نے دورہ کروا کے ختم کر کے اس دفعہ کا دورہ، تو جب کمنٹ لیے نا بچوں سے کہ آپ کیا کیا کرنا چاہتے ہیں، میں وہ ریکارڈنگ شاید مجھے مل جائے موبائل میں، آپ سنیں تو آپ حیران ہوں گے کہ پڑھایا 1 مہینہ ہے اور بچوں کے جذبات کیا ہیں اور بچے منہ سے کیا بول رہے ہیں، میں کیا کرنا چاہتا ہوں ناو صرف کے والا سے، حیران ہوں گے، یقین کریں۔ میں ڈھونڈوں گا اگر وہ ریکارڈنگ مل گئی تو، سارے بچوں سے ایسے میں نے لیا تھا وہ ریکارڈنگ کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا ہمارا یہ ٹارگٹ ہمارا مدرسہ نہیں ہے، ہمارا ٹارگٹ پوری دنیا ہے، ہم نے پوری دنیا میں ناو صرف کا پیغام پہنچانا ہے اور ہر کونے میں پہنچانا ہے اور وہاں جا کر دعوت دینی ہے جہاں کوئی بھی ناو صرف کا نام لینے والا نہیں۔ ایک مشن ہے، ایک تحریک ہے، تو اس تحریک میں، اس مشن میں اگر کچھ لوگ انوالو ہوں گے تو یہ آگے بڑھے گی، ورنہ جیسے معاملہ چل رہا ہے خاص کر اہل حدیث مدارس میں ویسے ہی مدم سا چل رہا ہے۔ تو اس کے لیے چند لوگوں کو تیار ہونا بہت ضروری ہے اور وہ اس بیڑے کو اٹھائیں اور ثریا تک، وہ جو ثریا تک پہنچائیں، کہو انشاءاللہ۔ ہفت اقسام کا مسئلہ، معطل کا مسئلہ سمجھنے کے لیے، معطل کا مسئلہ سمجھنے کے لیے یہ ایک انسانی شکل ہے۔ پیٹ تو تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے، یہ تو سنگل پسلی بن جائے گا۔ مولوی تے پیٹ برابر برابر ہونے چاہیے ہیں، مولوی کی پہچان ہے، مولوی کی پہچان ہے۔ اہل حدیث بناتے ہیں نا، پاؤں کھلے کر کے رکھیں۔ کیا بناتے ہیں؟ آپ اچھی جانتے ہیں ماشاءاللہ، آنکھیں اور اس کی ناک اور ہونٹ ابھی اپنے میں نہیں وہ نہیں بنانے، اس نے پوری شکل نہیں نا تیار کرنی، ہم نے مقصد نکالنا، بنا ہوا ہے۔ مقصد نکالنا، اور وہ مقصد نکالنے کے لیے جو میں نے پاس بیٹھ کر وہ تو بڑی اچھی بنا رہا تھا یہ تصویر، میں نے کہا نہیں بھئی ہمیں اتنی زیادہ نہیں چاہیے، وہ کتاب نہیں بچے لائے جو دوسری کتاب طریقۃ الاجراء تو اس میں ہے، تو وہ کتاب میں یہ بنائی ہوئی ہے آپ تک اقسام کے مسئلہ سمجھنے کے لیے۔ آپ غور سے دیکھیں گے بیٹا، ایک سر ہوتا ہے انسان کا مین ہیڈ، اجزاء میں سے بڑی عام چیز ہوتی ہے یہ سر، منہ والا حصہ۔ جب کبھی ہوا چلتی ہے یا دھوپ لگتی ہے تو میں رومال کو ایسے کرتا ہوں، ایسے اوپر لے لیتا ہوں، ہوا چل رہی ہے ایسے کر لوں گا، سر کو یا منہ کے اوپر نہ پڑے، باقی پاؤں پہ دھوڑ پڑ رہی ہے بڑی تیزی سے، ہاتھوں پہ پڑ رہی ہے، میں کبھی دستانے نہیں پہنے ہوا کی وجہ سے، منہ کو چھپاتا ہوں یہ ادھر مٹی نہ پڑ جائے ایسے۔ یہ بے مثال ہے، یہ کیا ہے؟ بے مثال۔ پھر ادھر مثال لکھی نہ دیں، مثال لکھی نہ دیں، اچھا اس کے 2 کان ہوتے ہیں، ایک واوی ہے اور ایک یائی۔ پھر اجوف ہے، اجوف عین کلمہ میں آتا ہے، اجوف کہاں آتا ہے؟ عین کلمہ میں۔ جوف قرآن مجید میں فی جوف اللیل، رات کی، درمیانی رات کے لیے استعمال ہوا ہے، درمیان میں، تو درمیان والی چیز کو جوف کہتے ہیں۔ تو میرے سر اور میری ٹانگوں کے درمیان کیا ہے؟ پیٹ ہے۔ کیا ہے؟ پیٹ ہے۔ یہاں اجوف نہ لکھ دیں، اجوف جوف سے ہے، اجوف کس سے ہے؟ جوف سے۔ اور عین کلمہ کہاں ہوتا ہے؟ درمیان میں یا آخر میں؟ درمیان میں۔ یہ فا عین لام ہے، فا عین اور لام، تو عین کلمہ درمیان میں ہوتا ہے، تو یہ پیٹ بھی درمیان میں ہوتا ہے، اجوف جوف سے ہے، لہذا ہم نے اس تشبیہ کے پیش نظر پیٹ میں جوف اجوف لکھ لیا، تو اجوف واوی ہوتا ہے یا یائی ہوتا ہے؟ واوی ہوتا ہے، واوی ادھر لکھنا ہے، واوی، اور ادھر یائی لکھنا ہے، واوی اور یائی۔ پھر ناقص ہے،
جو کلمہ